یا کسی نے ایسی غلطی کی کہ نماز فاسد نہیں ہوئی، تو جس قدر نماز میں قرآن مجید غلط پڑھا گیا اسی قدر نماز میں بھی نقصان لازم آئے گا۔ تو اب ذرا یہ بتاؤ، کوئی عقل مند اس کو پسند کرے گا کہ تھوڑی غفلت سے عمر بھر کی نماز ناقص ہو جائے؟ اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے بیان کیا اور ترتیل کے خلاف پڑھنے میں عذاب اور نماز نہ ہونے کا خوف ہے۔ تو یہ وعید کے بعد اب تنبیہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ پاک نے جب ترتیل کا حکم ظاہر فرما دیا اور علماء و قراء ترتیل کا حکم بتلانے والے اور ترتیل کے ساتھ کلام اللہ پڑھانے والے ہر زمانے میں موجود ہیں، تو نہ تو دنیا میں یہ عذر ہو سکتا ہے کہ ہم کو ترتیل کا ضروری ہونا معلوم نہیں، اور معلوم بھی ہو تو کوئی سکھانے والا نہیں، اور نہ قیامت میں اللہ کے سامنے کوئی عذر چلے گا۔ یعنی مصنف علیہ رحمہ نے بیان کیا کہ اگر ترتیل کا ضروری ہونا معلوم بھی ہو گیا ہے اور ترتیل کے ساتھ پڑھانے والے بھی ہیں، تو ترتیل کے سیکھنے میں ہرگز کوتاہی اور غفلت نہ کرنا چاہیے، ورنہ سمجھ لیں کہ ان کا عذر دنیا اور آخرت میں نہیں چلے گا۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ چاہے عمر بھر کی نماز ناقص ہو، لیکن صحت صلاۃ کے لیے صحت قرات میں کوشش نہ کی جائے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو کیا بولتے ہیں شعور نہیں ہے۔ لہٰذا اب اس کو یعنی تنبیہ کے بعد ترہیب بیان کرتے ہیں، جیسا کہ دنیا میں کوئی شخص تعزیرات ہند کی خلاف ورزی کر کے اپنے حاکم کے سامنے یہ عذر نہیں کر سکتا کہ ہم کو معلوم نہ تھا کہ تعزیرات کی خلاف ورزی کرنے میں کوئی جرم اور سزا ہے۔ اگر کوئی یہ عذر کرے تو قبول نہیں بلکہ بیوقوف بن کر سزا ضرور پاوے گا، کیونکہ مصنف علیہ رحمہ نے بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ جب کہ ترتیل کا ہونا ضروری معلوم ہو گیا تو اس کے بعد ترہیباً فرمایا کہ ترتیل حاصل نہ کر سکنے کی کوئی وجہ نہیں اور نہ کوئی عذر چل سکتا ہے، یعنی کوئی حیلہ بہانہ کر ہی نہیں سکتا، لہٰذا ترتیل کی طرف سے غفلت نہ کرنا چاہیے ہے، کیونکہ یہ قابل قبول نہ ہوگا۔ اب اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ ترغیب بیان کرتے ہیں کہ پس چونکہ کم سے کم نماز میں کلام اللہ پڑھنا ضروری اور کلام اللہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا ضروری، اور ترتیل بلا سیکھے دشوار، کیونکہ کلام اللہ زبان عربی فصیح میں ہے اور ترتیل کا سیکھنا آسان، جیسا کہ انشاءاللہ تعالی ابھی معلوم ہو جائے گا، لہٰذا ترتیل کا سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی مجبوری سے پورا کلام اللہ صحیح نہیں کر سکتا تو کم از کم بقدر ما تجوز به الصلاۃ ہی ترتیل حاصل کرے، اس لیے کہ نماز میں قرأت قرآن فرض ہے اور قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، لہٰذا ہر شخص کے لیے اتنا فرض ہے کہ جتنا زبان سے قرآن ادا کرے وہ صحیح ہو۔ تو حضرت نے یہ عنوان بیان صرف اس وجہ سے اختیار فرمایا کہ شاید لوگوں کو نماز ہی کے شوق میں کلام اللہ صحیح پڑھنا آ جائے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت اگرچہ مستحب ہے لیکن جب پڑھا جائے، جس وقت بھی اس کی تلاوت کی جائے، جب پڑھا جائے تو صحت کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے۔ پتہ کیا چلا کہ قرآن مجید کا پڑھنا یہ مستحب کام ہے، اس کی تلاوت مستحب ہے، لیکن اس کو تجوید الحروف معرفت الوقوف کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرنا واجب ہے اور فرض عین ہے، اس لیے فرمایا کہ ترتیل کا سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اب اس کے بعد طریقۂ تحصیل بیان کرتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، اور سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب استاد کامل پڑھ کر سناوے تو غور سے سنیں، پھر خود استاد کو سناوے تو اس کی کوشش کرے کہ جس طرح سنا ہے اسی طرح پڑھے اور حرفوں کو ادا کرے، اور جو غلطیاں استاد بتلائے ان کے صحیح کرنے کی زیادہ کوشش کر کے مشق کرے تاکہ پھر کبھی غلطی نہ ہو۔ اس طرح انشاءاللہ تعالی بہت جلد ترتیل آ جائے گی۔ طریقۂ تحصیل کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ جس سے
ترتیل کا حاصل کرنا بآسانی سمجھ میں آئے۔ اس کو بھی بتا دیا کہ لاپرواہی سے مشق کرنا یا محض صحیح طریقے سے استاد کو سنا دینا قابل اعتماد نہیں ہے، یعنی جب تک مشق نہیں کرے گا تب تک وہ اعتماد نہ کر لے، کیونکہ علم قرات جو ہے یہ نقلی ہے، یعنی نقلاً بعد نقلی چلتا آیا ہے۔ فلاں نے فلاں کو پڑھ کر سکھایا، فلاں نے فلاں کو پڑھ کر سکھایا، تو جو چیز نقلی ہے اس کو محض کتاب سے آپ حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس درجہ پختہ نہ ہو جائے کہ پھر کبھی غلطی نہ ہو۔ جیسا کہ علامہ جزری فرماتے ہیں کہ صحیح لفظ اپنی نظیر میں مثل اپنے کے ہے، کہ جب ایک صحیح لفظ کا مثل دوسری جگہ آئے تو وہ بھی اسی کے مثل صحیح ادا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ مشق کرنے میں اس قدر کوشش کی جائے کہ غیر مشق والا تکلف پڑ سکے، کیونکہ مشق کا معیار یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ بلا قصد صحیح ادا ہوں۔ اگر مشق میں اس درجہ پختگی نہ ہوئی تو پورے قرآن مجید کے صحیح پڑھنے پر قدرت نہیں ہو سکتی، لہٰذا جو سہل طریقہ بیان کیا گیا ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اب ترتیل کی تعریف بیان کرتے ہیں۔